بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج سیکٹر میں خوش آمدید۔ آج کی موٹیویشنل سٹوری آپ کی خدمت کے پیش نظر سماعت فرمائیے اور اپنے اندر ہمت، حوصلہ اور جذبہ پیدا کریں۔ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مکتب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح متن جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر مجھے دے دو۔ بیوی ایسے ہی کرتی، چٹ پر لکھتی اور حکیم صاحب کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے آبائی گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی۔ رقم کا حساب لگانے کے لیے جب چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے، دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ جانے۔ 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مکتب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ ایسی کئی کاروں والے اور اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیے تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لینی ہے تو آپ اس کی بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مکتب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ اس انسان نے عرض کیا، جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ خدا مجھے آپ کے پاس لے کر آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ میں لاہور سے میر پور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مکتب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ عار محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب، میں 4-5 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی، توبہ استغفار کرو، خدا را اپنے خدا سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو، اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب اور غم خوشی، زندگی، موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔
کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں لفافوں میں ڈال دیں اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافہ پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا، پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافہ میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا مکمل طریقہ بیان کر دیا۔ میں نے بے دلی سے دوائی تو لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے اسے دے دی، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بیوی بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ وہ انسان نہیں کوئی خاص فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور جب بھی پاکستان چھٹی آیا میں کار ادھر رکی لیکن دکان کو ہمیشہ بند پایا۔ میں کل دوپہر میں بھی آیا، آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے آج میں صبح سویرے ہی آپ کے پاس آ گیا۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آ کے آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیزیں چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہانِ دنیا سے کوچ کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آ گیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا تمام بندوبست ہم خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے، محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالہ کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامان کے آگے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر جہیز
بیوی نے چٹ پر جو چیز لکھی ہو اور میرے مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا بہت صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا، رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی تو آپ اپنے اسے خوبصورت دل میں سجا لیجئے اور اسے اپنے عمل میں جگہ دیجئے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔